پگڑی پر بھی مسح نہیں ہوتا، پگڑی کو ہٹا کے مسح کرنا ہوتا ہے، مسح سر پہ ہوتا ہے۔ جو روایت پیش کرتے ہیں اس میں بھی ہے کہ حضور نے پگڑی اٹھا کے وہ مسح تحت الامامت، اس سے نیچے مسح کیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی پگڑی پر مسح نہیں ہوتا۔ حضور کی قبر مبارک جو ہے وہ لحد والی ہے یا شق و لحد والی ہے؟ والد اپنی بیٹی کا جو نئی بچی ہوتی ہے اس کا پیمپر تبدیل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ بچی ہے اس کی، بیٹی ہے اس کی، معصوم ہے۔ اگر کسی کے ذمے سیدھے تلاوت ہو، وہ فوت ہو جائے، بعد میں جب یاد آئے کر لے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اور بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، اللہ کرے اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے، عالم بنائے، فرما بردار بنائے۔ دشمن بہت زیادہ ہیں، دشمنوں کی حفاظت سے، ان سے بچنے کے لیے سورۃ الکوثر پڑھا کرو۔ جنت کی حوریں جو ہیں وہ دنیا کی جو جنتی عورت سے نہیں، دنیا کی عورت جو ہے وہ حور سے بھی بہتر ہوگی، کیونکہ حوروں نے تو نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیے، عمرے نہیں کیے، انہوں نے تو کیے ہیں نا۔ اللہ اس کو اتنا جمال دیں گے کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ افضل ہو۔ اگر کوئی آدمی وضو کی حالت میں پان کھا لے یا تمباکو کھا لے، وضو تو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن منہ صاف کرے، کیونکہ اگر ہوا آ رہی ہو تو اس کو مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے گھر کا سودا وودا جو ہے بڑی باجی لاتی ہیں، دکاندار سے تو پیسے کم کرواتی ہیں، ہم سے پورے پیسے لیتی ہیں، تو لینے بھی تو جاتی ہیں نا، آپ کی خدمت بھی تو کر رہی ہیں، اتنا حق تو اس کا بنتا ہے نا۔ آپ خود لے آیا کریں، وہ نہیں کاٹے گی پیسے۔ تم بھی تو سودے کے لیے باجیوں کو بھیجتے ہو نا، تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ چہرے پر داغ دھبے ہیں، بہت علاج کرایا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ پاک سے دعا بھی مانگا کریں اور زمزم بھی پیا کریں۔ اور علماء نے ایک اللہ کا نام ہے، یا جمیل جملنی وادم جمالی، یا جمیل یا جمیل یا جمیل اللہم جملنی وادم جمالی، یہ پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا کریں۔ سعودی عرب میں جتنے فیصلے ہیں وہ فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ گھر والے زبردستی کر رہے ہیں کہ تم جو رشتہ آیا ہے اسے شادی کر لے، کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے حساب سے اچھے اخلاق والی پاک دامن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اچھی نیت ہے، والدین کو سمجھائیں کہ اس میں کوئی نقص ہے تو ان کو بتائیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ استخارہ کرو، اگر خیر ہو تو اللہ پاک آسان کر دیں، شر ہو تو اللہ خود دفع کر دیں گے۔ شادی میں فضول خرچی، رسومات، ناچ گانے سب حرام ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، یہ سب یہودیوں کی اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ میں نے 2017 میں حج کیا، آپ بار بار دل کرتا ہے دعا کرتے رہیں، یہ دل کرنا اور تمنا میں بھی تو ثواب ہے نا۔ میری خالہ کی عمر 40 سال ہے، رشتے اب بھی آتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، بندے کیا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں کوئی وجہ ہو، کوئی مجبوری ہو، ورنہ آج تو لوگ رشتے ڈھونڈتے ہیں، 40 سال والی کا تو وہ رشتہ ہی نہیں آتا، اس کے رشتے آتے ہیں اور وہ نہیں کرتی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کو وہ چھپانا چاہتی ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔
میری خالہ کی عمر 60 سال ہے، بیوہ بھی ہے، والد سے ان کی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری خالہ کی بیٹی انکار کرتی ہے اور خالہ خود راضی ہے، استخارہ کرو، خیر ہوگی ہو جائے گا، شر ہوگا دفع ہو جائے گا۔ مسافر کے لیے سنت اور نفل معاف ہے، فرض پڑھنے ہیں اور وتر پڑھنے ہیں، باقی اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ اگر مسجد میں نمازی کم ہوں پھر بھی جو پہلی صف ہے اس کا ثواب ملے گا، کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ میرے چہرے پہ دانے ہیں، اگر نماز کی حالت میں میں نے توڑ دیا، پیپ نکل آئی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن توڑا نہ کرو۔ پاکستان سے حضور پہ سلام نہیں پڑھے جاتے، درود پڑھا جاتا ہے، وہ درود جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر کسی کو کمپیوٹر یا موبائل دلایا جائے اور وہ اس کا غلط استعمال کرے تو اگر وہ آپ جانتے ہیں کہ غلط استعمال کرے گا پھر تو آپ گناہ میں شریک ہیں، پھر مدد نہ کریں۔ لیکن وہ ایسا آدمی نہیں ہے، لیکن پھر اس نے کوئی حرکت کی تو پھر آپ پر کوئی قصور نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی وجہ سے ہندوستان میں بڑا اللہ نے اسلام کو ترقی دی۔ بعض کتابیں تاریخ کی کہتی ہیں کہ 90,000 ہندو آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ ہمارے مسجد میں لوٹے رکھے ہوئے ہیں، منہ بھر بھر کے وضو کیا جاتا ہے۔ میں نمازیوں کے لیے لوٹے بھر کے رکھتا ہوں، بالکل آپ کو ثواب ملے گا۔ نئی حدیث سنی ہے کہ جو بندہ سورۃ الم نشرہ لکا پڑھے گا اس نے میرا غم دور کر دیا۔ مجھے نہیں پتا حدیث میں کیا لفظ ہیں، وہ لفظ لکھو، تم سمجھے ہی نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ میں مسجد کی جو غیر ضروری لائٹ ہیں اور غیر ضروری پنکھے چل رہے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتا، بالکل یہ بھی مسجد کی خدمت ہے کہ بلا وجہ بل آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں سنتا آیا ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ تو 7 شیطان ہوتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ 1 شیطان ہوتا ہے، تو خرابی تو لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو وہی خود جو شیطان ہے تو ایک اور مل گیا، ڈبل ہو گیا نا وہ۔ اس کے ساتھ شیطانوں کو تو پتہ نہیں، آپ نے دیکھے ہیں کہ 7 شیطان ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارا تو پکا ہو گیا نا، 1 شیطان 1 تم خود۔ اگر احتلام ہوا، کپڑے دھو لیے، نماز کے دوران 1 یا 2 چھوٹے داغ نظر آئے، کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بیوہ عورت اپنے بچوں کے لیے حفاظت کے لیے دوسری شادی نہیں کرتی، بالکل اللہ اس کو جنت دیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ شادی کرے تاکہ پہلے اپنے ایمان کو تو بچائے، بچوں کی حفاظت تو بعد میں کرے گی نا۔ میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، لیکن پیسے مجھ سے زیادہ مانگتی ہے، تو جو فرما برداری کرے گی پیسے تو مانگے گی۔ مفت کی فرما برداری کون کرتا ہے؟ تم نے کبھی ماں باپ کی مفت خدمت کی ہے؟ عقیقے میں بھینس یا گائے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ میری ایک جگہ رشتے کی بات چالو ہے، لڑکی آ رہی ہے، لیکن میں ایک غیر عالم آدمی ہوں، تو استخارہ کرو، خیر ہو تو ہو جائے، شر ہے تو ٹل جائے۔ ہم ہندوستان سے آئے، ریاض میں احرام باندھے، بچہ احرام باندھتے وقت جھانگا نکالنا بھول گیا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، بچے کی عمر 16 سال ہے، وہ تو چھوٹا نہیں ہے، وہ جوان ہے، اس پر دم ہے۔ روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ لڑکی کے لیے اچھا شوہر ملے اور آسانی ہو، اس کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں۔
میں ہندوستان سے ہوں، سرکاری نوکری کرتا ہوں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اگر مکروہ وقت نہ ہو، ایک سے زیادہ نفل طواف کر کے ان کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ورنہ جہاں جگہ ملے۔ ہم نے حالت احرام میں مسجد کے مصلی پر نماز پڑھی تھی تو کوئی حرج نہیں۔ میں فہم قرآن کی طالبہ ہوں۔ ہندوستان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سنائی جاتی ہے اور انہی کے ذریعے کیا گیا لفظی ترجمہ بھی۔ کون سی تفسیر زیادہ صحیح ہے اور میں کس کی تفسیر کو سنوں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سنو، وہ ڈاکٹر اسرار کی سنا کرو۔ یا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لفظی ترجمہ لکھا ہے قرآن کا، وہ بڑا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے، وہ لے لو۔ مسجد جیرانہ سے عمرے کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ حضور نے خود عمرہ کیا ہے، تاریخی حیثیت ہے کیا مطلب؟ آپ مدینے سے نہیں آئے تھے، آپ غزوہ حنین کے موقع پہ آئے تھے۔ حضور مدینے سے آئے تھے بغیر احرام کے، چونکہ فتح مکہ کی جنگ تھی۔ فتح مکہ کے بعد پھر طائف میں لڑائی ہوئی، پھر حنین میں ہوئی، پھر فتح ہوئی، پھر جا کے جیرانہ پہ آپ نے قیام فرمایا، پھر عمرے پہ آئے۔ مدینہ منورہ میں ایک خاص مقام پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ امام سے آگے ہے، تو اس سے آگے نماز نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے بتا دیا ہے کہ امام کی حد یہ ہے، اس سے آگے نہ ہوں، اگر آپ آگے کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ میرے بیٹے کا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی بیماریاں ظاہری باطنی دور فرمائیں۔ کعبہ شریف کے دروازے کے دائیں طرف بنیاد پہ کچھ براؤن رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑا پتھر لگا ہوا ہے۔ پہلے مقام ابراہیم اسی جگہ ہوتا تھا۔ میری بیوی محبت بھی کرتی ہے لیکن غصہ بھی کرتی ہے، تو محبت میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے۔ مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ جماعت ہو پوری ہو، نماز قصر پوری پڑھتے ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، امام مقیم ہے، آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر امام بھی مسافر ہے، آپ بھی مسافر ہیں، پھر قصر پڑھیں گے۔ کسی شیعہ سے میں نے قرضہ لیا پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، لوگ یہودی بینکوں سے پیسے نہیں لے رہے۔ اگر دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی طلاق کا مطالبہ کرے، اس کا مطالبہ ناجائز ہے، وہ گناہ گار ہے، عورت عورت کی دشمن ہے۔ اب دیکھو نا، مرد تو دو رکھنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میرے اوپر کوئی نہ آئے، تو دشمن عورت ہے، مرد تو نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 4 حج کیے، 11/12 کو زوال سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار کے جدہ چلا گیا، اس پہ دم ہے، بالکل اس پہ دم ہے، دم ادا کرے، دم مکے میں دے گا، جدے میں نہیں۔ حضرت پیر جی عطا المحمن بیمار، اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بندہ عمرے پہ آیا، گنج نہیں کرایا لیکن 4 جگہ سے بال کاٹے۔ اگر بال اچھی طرح کاٹیں، ٹک نہ لگائے ہوں، 2 بال نہ کاٹے ہوں تو پھر کوئی دم نہیں۔ آج کل کی عورتیں جو پاجامے پہنتی ہیں اور برقعے پہنتی ہیں، بدن نظر آتا ہے، گناہگار ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی عورتوں پر۔ گھبراہٹ کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ بہن کی اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں اور علاج بھی کروائیں، اور پھر سورۃ یوسف لکھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ مسجد حرام میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزریں۔ حدود حرم کے اندر آنے والا، میقات سے آنے والا، حدود حرم نہیں۔ اب کوئی جدہ سے آئے تو کوئی احرام نہیں، جموم سے آئے، لیکن طائف سے آئے، رابق سے آئے، پھر احرام ضروری ہے۔ عورت اپنی ساس سسر کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے۔ ہم انڈیا سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں جب درس سے فارغ ہوں مل لیں۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں اجنبی عورت کی پشت پہ ہاتھ پھیرا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور کیا کر سکتے، اپنے عمرے کو برباد کر دیا۔ عبدالحمید سے اچھا وہ اپنے احمد نگر تالے والے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ 3 پوتیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بالکل جو بھی لا اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ہم سعودی میں رہتے ہیں، شوہر نے غصے میں کہہ دیا ہے کہ اگر انڈیا جائیں گی تو طلاق ہو جائے گی، حنفی مسلک میں جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ آپ کو میں بہت چاہتا ہوں، آپ کا درس سنتا ہوں، اللہ آپ کی ذائقہ خیر عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اسم وغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا عیبا الا سترتا، ولا کربا الا نفستا، ولا ضالا الا ہدیتا، ولا فسادا الا اصلحتا، ولا مریضا الا شافیتا، ولا میتا الا رحمتا، ولا حیا الا ہدیتا، ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کے دشمنوں پر اپنی قدرت سے قہر نازل فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔